السلام علیکم دوستو، میں اور جاوید حسن صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارا موضوع ہے ورلڈ ان فلکس، یعنی تبدیل ہوتی ہوئی دنیا۔ بہت تیزی سے ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور غالباً اس وقت جس تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکی صدر ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب روس نے یوکرین کے خلاف فوج کشی کی تو تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس پہ جاوید صاحب روشنی ڈالیں گے، لیکن بنیادی طور پہ ہم آج اس نقطۂ نظر سے بات کریں گے کہ یوکرین پہ روس نے جب فوج کشی کی تو اور اس کے بعد مغربی ممالک نے بشمول امریکہ نے جس رد عمل کا اظہار کیا، کیا وہ جائز تھا یا منافقت پہ مبنی تھا؟ تو جاوید صاحب، آپ بڑے شوق سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو تھینک یو ویری مچ امتیاز بھائی فار انوائٹنگ می اگین۔ یہ تو بہت ہی ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں بڑے ڈفرینٹ پہلو ہیں اور اس کا سمیٹنا بڑا ایک چیلنج ہے۔ نہیں، وہ تو ہمارا آپ کا کام یہی ہے کہ تھوڑا بہت کوشش کریں کہ اعداد و شمار کو، حقائق کو کوزے میں سمیٹ دیں، جو 30 منٹ کا ہمارے پاس ایک لحاظ سے وقت ہوتا ہے ایک پوڈ کاسٹ کے لیے۔ تو آپ اس پہ کہہ رہے تھے، ہم پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یوکرین جو ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایمباڈیمنٹ آف ویسٹرن کنٹرڈکشنز، یعنی مغرب کی منافقت کی ایک درخشندہ ایک روشن مثال ہے۔ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کتنی روشن مثال ہے مغربی پیراڈاکس۔ دیکھیں، یہ پورا جو یوکرین وار ہے اس کی بیسس ہے بروکن پلیجز، اور اس کی جو شروع بھی ہو گئی ہے، اس کی جو کلیمز ہیں ویسٹ سے، وہ منافقت ہے۔ سب سے پہلے تو جب یہ سوویت یونین بریک اپ ہوا تھا، اس سے پہلے یونیفیکیشن آف جرمنی 1990 میں ہوا تھا۔ اس وقت جب ہو رہا تھا تو جیمز بیکر صاحب نے گارباچوف کو کہا تھا کہ ہم لوگ جب یونیفائی کریں گے جرمنی کو تو نیٹو میں اس کو انکلوڈ ہونے دیں، جو یونیفائڈ جرمنی ہے، اور نیٹو 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا ایسٹ، اور آپ پلیز فکر نہیں کریں گے، اور بلکہ نیٹو جو ہے ایک ڈیفنس آرگنائزیشن سے کنورٹ ہو کے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن زیادہ ہو جائے گا۔ تو گورباچوف صاحب نے مان لی بات اور ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد 1991 میں سوویت یونین خود ٹوٹ گیا اور یہ ڈفرینٹ کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس ہو گئے۔ 1997 میں جا کے جب کہا تھا اور کوئی ممبرز نہیں ہوں گے، ان نے جا کے انکلوڈ کر دیا کوئی 4 اور کنٹریز۔ اچھا، اس میں آپ کی بات میں کاٹوں، تھوڑا سا ہم اضافہ یہ کر دیں کہ جیمز بیکر امریکہ کے وزیر خارجہ تھے، میخائل گورباچوف صدر تھے سوویت یونین کے 1990-91 تک، جب تک سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا، اور جو جیمز بیکر سے وعدہ کیا میخائل گورباچوف نے، اس کے نتیجے میں سوویت یونین کے زیر انتظام ایک وارسا پیکٹ ہوا کرتا تھا، وہ بھی سوویت یونین نے گڈ فیتھ میں اس کو ختم کر دیا۔ لیکن پھر اب جو بات 1997-96 کی بات کر رہے ہیں جاوید صاحب، ان نے چیک ریپبلک، ہنگری، پولینڈ، ان 4 ملک کو انکلوڈ کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی یہ جو بالٹک ریپبلکس تھے، ایسٹونیا، لیتھوینیا، ان کو بھی انکلوڈ کر لیا۔ تو آئی تھنک ایک بہت بڑی گریونس سوویت یہ جو رشیا میں تھی کہ آپ نے تو پلیج کرا تھا، یہ کس قسم کی منافقت ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انڈر لائن تھا، اور رشیا نے بہت ہی کلیئرلی کہہ دیا تھا اب اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اینڈ یوکرین جس کو کہتے ہیں نا تھن ریڈ لائن، یوکرین واز دا ریڈ لائن۔ اب یہ کیونکہ اس کی بڑی طویل سرحد ہے روس کے ساتھ، مور اوور ہسٹوریکلی بہت پیچھے جاتے ہیں، بلکہ رشینز کلیم کرتے ہیں کہ رشیا کے اوریجنز جو ہیں یوکرین میں اور بہت ہی جڑی ہوئی تھی، اور وہ تو بلکہ کلیم کرتے ہیں کہ پورا یوکرین جو ہے رشیا کا پارٹ ہے۔ تو جب رشیا ٹوٹا تھا اس وقت، سوویت یونین ٹوٹا تھا اس وقت، یوکرین کو بھی انڈیپینڈنس مل گیا، بلکہ ایک بہت ہی اسینشل ایریا جو رشیا کا ہے، کرائمیا کو بھی دے دیا۔ 2014 نے امریکہ نے ایفیکٹولی یورو میدان ایک
मूवमेंट थी, उसमें इनने कू ऑर्गेनाइज करी, जो प्रो रशियन जो प्रेसिडेंट था उसको हटवाया और एक प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ ले आए यूक्रेन में। वो एक और बिट्रेयल। इसके बाद तब भी रशिया कहता रहा कि ठीक है ये आपने कर लिया, अब जो है प्लीज़ आप ये नहीं करिएगा कि नेटो में इसको इंक्लूड करेगा। अब हम लोग जाते हैं 2019 में और 2020 में, अब देखते हैं उसमें फिर बात शुरू हो जाती है कि नेटो में इंक्लूजन। That was the thin red line that Putin was NATO ने क्रॉस की, and that would have meant nuclear weapons right at the bottom edge of Russia. I think Russia was just completely unwilling to accept it. So that was the turning point. उससे पहले I think Crimea Russia ने already 2014 capture कर लिया था as a historic part of it. I don't know. I think लोग कहते हैं कि that is breaking international law. I would also say it was, given that it was recognized. मगर जहाँ Western world इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ती है, तो रशिया ने भी समझा कि वो भी कर सकती है। प्रोवोकेशन थी, और एक किताब अभी आई है प्रोवोक्ड, बड़ी अच्छी किताब है, उसमें यही है कि जो रशिया है उसको प्रोवोक करा गया, लिटरली ड्रॉ डाउन करा गया कि ये वॉर में। और आपने देखा कि 2022 में फरवरी में रशिया आफ्टर टू मच प्रोवोकेशन अटैक कर दिया। आई डोंट थिंक इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से जस्टिफाइड है, इट इज़ अ इन्वेजन, बट द रियलिटी इज़ दैट कि आप अगर सोचें रशिया ना चाइना कोई वो अपना पैक्ट, डिफेंस पैक्ट क्यूबा में करता है, तो अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? ना मैक्सिको में अपना कोई डिफेंस पैक्ट करा और अपने सोल्जर्स को वहाँ पहुँचा दे, तो अमेरिका कैसे रिएक्ट करे? तो ये आर्ग्यूमेंट चलती है। तो आई थिंक लिटरली द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका, ग्लोबल ऑर्डर जो 1945 में बना था उसको इन लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। इसमें एक और पहलू है, जैसे ये हुआ है उसमें कहते हैं कि बड़ी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुए हैं रशिया ने बॉम्बार्डमेंट के सिविल एरियाज में। अब ये अगर ये सही है तो जब उसी वक्त आपने देखा 23 में ये गाज़ा शुरू हो गया, अब गाज़ा में अंधाधुन और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन डिस्प्रोपोर्शनेटली इन लोग ने सिविलियन एरियाज पर बॉम्बार्डमेंट करी है। अभी तो उनको फाकों से मार रहे हैं, 61,000 लोगों को भी मार दिया है, फाकों से मार रहे हैं। और बड़ी एक अजीब सी बात है कि कुछ अर्सा पहले तक, जब तक ये गाज़ा का मामला नहीं शुरू हुआ था, तो मगरबी ज़राए इब्लाग बाकायदा चीन को निशाना बना रहे थे कि वहाँ पे हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद से अब खामोशी छा गई। जब से देखें ICC के लिहाज से प्यूटिन को भी चार्ज करा गया, वारंट ऑफ अरेस्ट उन पर भी है, और अमेरिका बड़ी खुशी हुई थी अमेरिका में जब ये वारंट ऑफ अरेस्ट निकला था प्यूटिन पर, और कहते हैं बिल्कुल एग्जीक्यूट करना चाहिए। बल्कि साउथ अफ्रीका जब प्यूटिन साहब गए थे कि कहा था कि वहाँ अरेस्ट होना चाहिए। अब जब नेतन्याहू पर यही वारंट ऑफ अरेस्ट ICC ने कहा है, तो अब उस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं जो ICC के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उस पर, बल्कि केसेस शुरू कर दिए। तो ये मुनाफिकत जो है ना, ये हर चीज़ में नज़र आ रही है। नाउ इट्स वेरी सैड, इसलिए कि 1945 टू 1989-90 बाय एंड लार्ज वेस्टर्न वर्ल्ड ने ना नेटो डोमिनेटेड कंट्रीज़ ने ये ग्लोबल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करा, और इससे इनको बड़ा फ़ायदा हुआ। आई वुड थिंक जनरली दुनिया को फ़ायदा हुआ है, मगर अब जो है ये खुद इस ग्लोबल ऑर्डर को तोड़ रहे हैं। और इसमें अच्छा यही वजह है कि इस ग्लोबल ऑर्डर एक फसाड सा खड़ा किया हुआ था। हाँ। कि हम तो बड़े जमहूरियत के चैम्पियन हैं, हुकूक इंसानी की परवाह करते हैं, और दुनिया भर में हुकूक इंसानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत सारी फंडिंग भी किया करते थे USAID के ज़रिए और दूसरे इस तरह के इदारे थे। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे एक कवर था जिसके तहत वो अपने जो कमर्शियल और अपने जो सियासी मफादात थे उसको प्रमोट कर रहे थे। बाय एंड लार्ज मैं कहूँगा अपने मफादात
پروموٹ کر رہے تھے, مگر وہ گلوبل آرڈر جو تھا ایک اچھی چیز تھی. اس میں بڑا ملک چھوٹے ملک کو آرام سے کیپچر نہیں کر سکتا تھا. ایون تو وہاں بھی ایکسیپشنز تھے. اسرائیل نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے آکیوپائی کرا ہوا تھا ویسٹ بینک اینڈ غازہ, اور اس کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں ہوتی تھی. ویسے دوسرے آلموسٹ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہے ڈسپیوٹ چل رہا ہے, وہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے, مگر اس میں بھی بیسکلی پریفرنسز تھی کہ جہاں یو این کو اپلائی کرتے تھے ان کے پورے لاز, اور جہاں نہیں کرتے تھے. مگر تب بھی میں کہتا تھا ایک گلوبل آرڈر تھا جہاں آپ کے ان ٹرمز آف انٹرنیشنل باؤنڈریز, انٹرنیشنل ریلیشن شپ, فری ٹریڈ, یہ ساری پریویلنٹ تھی. اب جو ہے وہ گلوبل آرڈر کو کمپلیٹلی جن لوگوں نے بنایا ہے وہی توڑ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو کنفیوژن چل رہی ہے, نہ ایگریشن چل رہا ہے امریکہ سے ان ٹرمز آف ٹیرفس ویریس کنٹریز. اب انڈیا پر کل جو انڈیا تو بڑے ویسٹ کا دوست تھا اور ڈارلنگ جس کو کہتے ہیں نا, بڑا پسندیدہ ملک تھا وہ, ایشیا پریفرڈ کنٹری تھا, ممبر آف کوڈ, ڈیفنس شیئرنگ, ہر چیز میں بیسکلی انڈیا کو انکلوڈ کرا گیا تھا. اور یہی تھا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا سے مقابلے میں ہوگا. اب جو ہے مگر کسی کو بخشیں گے نہیں. یہ جو جب ورلڈ آرڈر جب ٹوٹتا ہے تو اس میں کوئی نہیں اسکیپ کرتا ہے. تو اب جو ہے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ انڈیا آپ تو ہم لوگ کو اتنا زیادہ بیچتے ہیں, کوئی 100 بلین نہ 120 بلین بیچتے ہیں, آپ کی خریداری جو ہے ہم سے بڑی کم ہے. تو انڈیا کو فورس کرا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مارکیٹس کھولیں. آئی تھنک انڈیا بائی اینڈ لارج واز ولنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ, مگر کچھ چیزیں جو تھی وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا کہ آپ رشیا سے آئل خریدنا بند کر دیں. وہ تو ہم لوگ پر بھی کر رہا تھا, اور ہم لوگ جیسے ملک ہیں وہ مان بھی گئے, مگر جو انڈیا نے نہیں مانا. انڈیا کی سیکیورٹی کنسرنز اینڈ انرجی نیڈز ایسی ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں بالکل ہم لوگ رشیا سے اور خریدیں گے. اور رشیا سے ان کی کافی اور ٹریڈ بھی ہے, ڈیفنس ٹریڈ بھی ہے, فرٹیلائزرز میں کافی چیزیں میں. اچھا, اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ جب ٹرمپ نے دھمکی دی کہ آپ کو ہم بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے پاداش میں مزید زیادہ پابندیاں لگائیں گے, تو پھر انڈیا سے جو خبریں آئی ہیں جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے, وہاں پہ اب اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ صرف گزشتہ سال یعنی 2024 میں یورپین یونین اور روس نہیں یورپین یونین اور روس کے درمیان جو تجارت ہوئی ہے وہ 78 ارب ڈالر کی ہوئی ہے. تمام تر سخت پابندی, کہتے ہیں کہ بڑی سخت پابندیاں لگی ہیں, لیکن پھر بھی 78 ارب ڈالر. اسی طرح جو انڈیا کو وہ الزام لگا رہے ہیں, لیکن انڈیا کی جو تھی وہ 68 ارب ڈالر کا ٹریڈ تھا جو آئل وغیرہ اس نے خریدا روس سے. بالکل. تو اسی لیے بھارت نے کہا کہ آپ پہلے اپنی طرف دیکھ لیں, ہمیں الزام لگانے کے بجائے کہ پابندیوں کے باوجود آپ کے ملکوں نے اس سے 78 ارب ڈالر کا فائدہ. بیسکلی وہ ایک انگلش میں کہاوت ہے, واٹس گڈ فار دا گوس شوڈ بی گڈ فار دا گانڈر, مگر یہ اپلائی نہیں کرتے. یہ ویسٹرن ورلڈ بیکاز آف اٹس ڈومیننس, بیکاز آف اٹس کنٹرول آف میجر انٹرنیشنل باڈیز, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیسکلی دوسروں پر اپلائی ہوتی ہے, اپنے پر نہیں اپلائی ہوتی. تو اگر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو ریکوائرمنٹس تھی ان ٹرمز آف فری ٹریڈ وہ ساری اب توڑ دی گئی ہیں. لٹرلی جو ٹیرفس ٹرمپ صاحب نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے لگایا ہے, دے گو اگینسٹ ورلڈ ٹریڈ آرڈر ہر چیز میں. مگر یہ آئی تھنک ایک پاور ان ڈکلائن جب ہوتا ہے, دیکھیں جو بھی پاورفل ملک ہوتا ہے جو گلوبل جس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ایکچولی گلوبل آرڈر پسند کرتا ہے, رول بیسڈ آرڈر, اور اس کو متاثر بھی کرتا ہے, اس کو متاثر. آپ انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیے گا کہ چائنا جو ہے اب وہی کہتا ہے کہ رول بیسڈ آرڈر آپ مینٹین کریں, یہ جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مینٹین کریں, آپ یوکرین میں پیس لائیں اور لیٹس ہیو اے فیئر ڈیل. مگر امریکہ ڈز ناٹ وانٹ, امریکہ وانٹس ہیگمنی, وانٹس ڈومیننس, اور وہ چاہتا ہے رشیا بھی ہٹ جائے. مگر اس چکر میں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے, بٹر فلائی ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے بٹر فلائی ایفیکٹ؟ بیسکلی ایک تھیوری ہے, کیوس تھیوری, اس کے کہ جہاں ایک تتلی جو ہے اس کی اگر ونگ جو ہے ہلے
चाइना में, तो उसका इफेक्ट जो है अमेरिका में भी हो सकता है। इतने ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ होती कि एक छोटी सी चीज़ कहीं हो, तो मैं कहता हूं कि जो यूक्रेन, चूंकि चीन जो है एक आलमी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे अगर एक तितली जो है वो हरकत करेगी तो हो सकता है कि उसकी वजह से न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंजेस पे तूफान आ जाए। बिल्कुल। तो यही है कि इतनी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है और इतनी इफेक्ट्स हैं कि पता नहीं चलता है। जब इन लोगों ने प्रोवोक करा था यूक्रेन में ये वॉर, और मैं कहता हूँ प्रोवोक करा था, चाहे आप समझें कि गलती करी रशिया ने इन्वेड करके, मगर जब प्रोवोक करा था, इनको कभी एंटिसिपेट नहीं हुआ था कि इसके रैमिफिकेशंस, इसके नतीजे क्या होंगे। और ये समझे थे कि वो रशिया कोशिश करेगा इन्वेड, हम लोग जो है ऑलरेडी यूक्रेन को काफ़ी आर्म कर चुके हैं, रशिया फंस जाएगा, फिर रशिया को हार मारनी पड़ेगी और ये हमारी डोमिनेंस हो जाएगी। ये नहीं समझा था कि चाइना से रशिया की अलायंस बढ़ जाएगी, इंडिया से रशिया की ट्रेड बढ़ जाएगी, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है उस पर काफ़ी रेमिफिकेशंस आएंगे। तो इनने ये एंटिसिपेट नहीं करा। और ये आई थिंक एक जो डिक्लाइनिंग वर्ल्ड पावर्स होते हैं उनमें ये हिस्टोरिकली देखा गया है। ये आपने, ये मैं क्या एक दूं मिसाल, सुएज क्राइसिस, सॉरी मैं बिगड़ रहा है, मगर सुएज क्राइसिस 1958 में ये ब्रिटेन और फ्रांस दोनों डिक्लाइनिंग पावर्स, बल्कि डिक्लाइन हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उनने कोशिश करी थी अपनी इंपीरियल पावर दिखाने के लिए कि जाके सुएज को फिर जाके कब्जा करें, और उनके अपने गला में पड़ गया। दे लॉस्ट, दे हैड टू विदड्रॉ, इजिप्ट, नासिर फॉट बैक। तो ये जो जब डिक्लाइनिंग पावर होती है, और वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है डिक्लाइनिंग पावर का, जब फ्रांस एंड ब्रिटेन, तो ये आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इवन दो अमेरिका इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज, बट इट इज ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। उसकी वजह से मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप या जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो परेशान भी है। हालांकि बड़ा दिलचस्प या मुतज़ाद बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो भारत पे पाबंदियों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने जो तेल ख़रीदा है रशिया से, उसकी वजह से इनको एहसास नहीं कि कितने यूक्रेनियन मारे गए हैं। जी, हालांकि कितने अफसोस की बात है कि वो ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका इसराइल को जो सपोर्ट फराहम कर रहा है उसकी वजह से उसे 61 हज़ार के करीब फ़लस्तीनियों को मार दिया, उसमें लबनानी भी मारे गए थे, आपको याद होगा। ये सारे जो वॉर्स हुए हैं इराक में, ये प्रोवोक किसने करा? ये तो न्योकॉन्स जो थे, ये तो इजरायली एजेंट्स थे इफेक्टिवली, और बेसिकली ये इजराइल ने पता नहीं कितने मुल्क में वॉर शुरू कराए, और उसमें अमेरिका पूरा हिस्सा लिया। हमारी तरफ जो अफगान वॉर था, इसमें भी न्योकॉन्स जो थे, जो इजराइल से बड़ी दोस्ती थी जिनकी, वो शुरू करा। इसके वजह से हमारे यहाँ भी कोई 60,000 लोग मारे गए थे। नाउ आई थिंक जो कहते हैं कि the रूस आर कमिंग होम टू रोस्ट, इट्स बेसिकली दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं अब वापस आ रही हैं अमेरिका को पूछने के आपने ये सारा कुछ करा था क्या, अब इसके जवाब दिए। आई थिंक इट्स नॉट, एज आई सेड, ये टॉपिक है वर्ल्ड इन्फ्लक्स, अभी काफ़ी कुछ चेंज होना है इसमें, काफ़ी और कुछ साल ये चलेगा, मगर ग्लोबल ऑर्डर डेफिनेटली अब जो है डिस्टर्ब हो गई है। नहीं, वो तो डिस्टर्ब तो हो गई। उसमें आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि एक इन्हतात पजीर या कमज़ोर होती हुई अमरीकी रियासत है, उसका बिल वास्ता फ़ायदा आप समझते हैं कि चीन को हो रहा है, और चीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह ले लेगा, लेकिन न्यूक्लियर बम से नहीं, फौज कशी से नहीं, बल्कि अपनी इक़्तिसादी क़ुव्वत की वजह से। देखिए 19th सेंचुरी में 1840s एंड 1850s में ब्रिटेन वाज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सारी जो डोमिनेंट फोर्स थी ग्लोब की वो ब्रिटेन थी, और इसीलिए उसकी पावर भी थी और मिलिट्री माइट भी थी, और पूरा कहते थे द सन विल नेवर सेट ब्रिटिश एम्पायर पर। 1920s ऑनवर्ड्स उसके बाद अमेरिका बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड 1950 ऑनवर्ड्स आप समझ लें कि अमेरिका वाज द डोमिनेंट इंडस्ट्रियल पावर ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है इन रियलिटी द इंडस्ट्रियल पावर, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, एंड
irrespective, اور چائنا کے ایٹیٹیوڈ بڑا کلیئر ہے, they are not going to be in terms of military might, even though they are growing their military quite substantially, مگر وہ انہیں فریز کرا ہوا ہے 1.45% پر آف جی ڈی پی. امریکہ کی طرح نہیں کہ کوئی 3.5-4%, اور امریکہ نے تو ابھی ریسنٹلی بڑھا دی اپنی پرسنٹیج اسپینڈ. تو چائنا کا کمپلیٹ فوکس ہے اکنامک ڈومیننس, ٹیکنالوجیکل ڈومیننس, اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں یہ لٹرلی اپنے کو دوسرے چیزوں میں الجھا کے ان نے چائنا کو ایک بہت زبردست موقع دے دیا, وہ اکنامک ڈومیننس اور ٹو بیکم دا فیکٹری آف دا ورلڈ, جو شاید نہیں ہوتا, اس طریقے سے نہیں ہوتا. مگر اب اگر آپ سوچیں جو بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی, ورچولی آل اپارٹ فرام چپ ٹیکنالوجی, کمپیوٹنگ چپ ٹیکنالوجی, جسٹ اباؤٹ ایوری ٹیکنالوجی چائنا از دی سورٹ آف لیڈنگ پاور. یعنی کسی بھی چیز کا نام لے لیں تو آپ وہ چین, سولر, ای وی, انفیکٹ اب جو دیکھیں بایو ٹیکنالوجی میں, فارماسیوٹیکلز میں, نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں. Now not only that, in terms of scientific papers, it's producing the most amount of mathematics میں, research, astrophysics میں. تو not only جو بہت ہی سمجھے امیڈیٹ جس کی اپلیکیشن ہو, مگر بہت ہی جو تھیوریٹیکل چیزیں ان میں بھی چائنا جو ہے اب لیڈ لے رہا ہے. تو اس سے جو ہے امریکہ somehow the other سمجھ نہیں رہا ہے, ایک ڈومیننٹ پاور جو ہے وہ اپنی ڈومیننس جو ہے لوز کر رہی ہے. تو یہ تھیم رہا ہے ہم لوگ کے ڈسکشنز میں, مگر یہ تھیم جو ہے یہ چلتا جائے گا. اس میں کافی اور پہلو بھی ہیں جو ہم لوگ آئی ہوپ فلی فیوچر میں ڈسکس کریں گے. جی ضرور. میں اس پہ اب آخری یہ والی نشست ہم اس پہ ختم کرتے ہیں کہ جو چونکہ ہم تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ جو ایک تعلق پیدا ہوا تھا, پارٹنرشپ پیدا ہوئی تھی انڈیا اور مغرب کے درمیان, یعنی امریکہ سمیت دوسرے جو بڑے ممالک ہیں ان کے درمیان, وہ بھی اب تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. کہ جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکسوں کی بات کی اور جس انداز سے اب بھارت نے جواب دیا ہے ان کو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بھارت کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے اس خطے میں ہے. یعنی ایک طرف 1.4 ارب کا چین ہے آبادی کا, دوسری طرف 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا. تو یہ علاقہ بنیادی طور پہ گلوبل فیکٹری بن جائے گی آج سے چند سال کے بعد. پھر تو امریکہ کی حیثیت کیا رہے گی اس میں؟ آپ یہ سوچیں نا کہ ہر 5 بندے میں دنیا میں 3 جو ہیں وہ ایشیا میں ہیں, انڈیا, پاکستان, چائنا, ایشیا اور رشیا. 3 out of 5 ان دس پارٹ. تو ڈومیننس تو ہوگی ان پہ, اکنامک ڈومیننس بھی ہے. اور انڈیا کو آئی تھنک ایک بہت صحیح دھچکا پہنچا ہے, اور بلکہ ان کے لیے یہ دھچکا ہے کہ ریئلائزیشن کہ امریکہ سے ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے, اور امریکہ اپنے دوستوں کو بھی برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, ٹرمپ صاحب تو بھونڈی طریقے سے کرتے ہیں, دوسرے پریزیڈنٹس اور دوسرے ایڈمنسٹریشن جو تھے وہ بڑے پیار اور طریقے سے کرتے تھے, مگر ایکسپلائٹیشن اور ڈومیننس وہ امریکہ کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے سنس 1940s, اور ان کے پاس پاور بھی تھا تو کر سکتے تھے. مگر اب جو ہے جب پاور اتنا نہیں ہے تو وہ زیادہ طاقت دکھا کے اور دھمکا کے, اب یہ دھمکی دے کے. ناؤ واٹ از انٹرسٹنگ از کہ آئی ہیو ٹو سے, آئی نو پاکستان میں ہم لوگ انڈیا کو ذرا سا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تعریف کرنے کی, مگر ابھی تک جو رسپانس آیا ہے انڈیا کا اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہیں یہ نہیں کہا کہ جس امریکہ نے دھمکی دی اور فوراً مان لی. انہوں نے بولا دیکھیں ہم لوگ اپنی جو سوورنٹی ہے, اپنی جو اکنامک اور انرجی نیڈز ہیں وہ دیکھیں گے پہلے, اور اس کے بعد جو چیزیں طریقے اور سے کریں گے, اور انٹرنیشنل آرڈر کو دیکھ کے. تو آئی تھنک اس میں ہم لوگ کو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ داد دینا چاہیے. اور نہیں, اس میں تو دیکھیے جس ملک نے, جو ملک اگر کھڑا ہوا ہے اس نے اپنی خود مختاری کی بات کی ہے, اپنے عوام کے بھلے کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اپنے عوام کو ہم نے سستی توانائی فراہم کرنے کے لیے جہاں سے ہمیں سوٹ کرے گا وہیں سے ہم وہ چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے تیل ہو, چاہے گیس ہو, وہ خریدیں گے.
تو ٹھیک تو ہے. یہی انڈیا ہے, یہی چائنا ہے, ہم لوگ بھی اسی خطے کے ہیں اور اسی اکنامک انٹرسٹ ہیں کہ ہم لوگ بھی جو اپنے انٹرسٹ ہیں کو پرسیو کریں رادر دین کہ جو پاورفل آ کے ہم لوگ کو کہہ دیں وہی کریں. تو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے اور بلکہ اس کے ساتھ الائنسز کرنا چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ 14-15 ہزار کلومیٹر دور واقع ایک ملک سے ڈکٹیشن لینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہی علاقے میں, یہاں کی کوئی 3 ارب سے زیادہ کی آبادی بنتی ہے, اسی کے ساتھ اگر گھل مل کے ٹریڈ کنیکٹیویٹی پیدا کر کے تعلقات قائم کریں تو اس میں آپ کے عوام کا بھی بھلا ہے, ہمارے عوام کا بھی بھلا ہے. لہٰذا امید تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں بھارت کا جو رخ جو ہے وہ بھی چین کی طرف, روس کی طرف ہو جائے گا, تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹ جائے گا امریکہ سے, کیونکہ اس وقت جو لگ رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بدمعاشی پہ اتر آیا ہے, کچھ ایسی جس انداز سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی جو چوتھی بڑی قوت, اقتصادی قوت ہے بھارت, وہ کسی کی بدمعاشی قبول کرے گا. ٹھیک ہے جناب, یہ آج کی گفتگو تھی ہماری. جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اگلی نشست میں مزید جو بدلتی دنیا ہے اس پہ تبادلہ خیال کریں گے. تھینک یو امتیاز بھائی.